السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم مشتاق صاحب کا استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور ٹاپک پر ان سے سوال و جواب کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے. تو آئیں محترم مشتاق صاحب، ویلکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، کل ہمارا یہ پرسوں ہمارا یہ ٹاپک مکمل نہ ہو سکا، اور خطوط جو میں نے پڑھنے تھے ان میں ایک بہت بڑا خط رہ گیا تھا، اور وہ خط تھا جو فخر الدین ملتانی صاحب نے اپنے شہادت سے پہلے لکھا تھا. ان کا غالباً اخراج ہو گیا تھا، یا اخراج ہونے کی تیاری ہو رہی تھی. یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ ذاتی بات کرتا ہوں ان کے خط کی تفصیل پہ جانے سے پہلے. ان احمدیوں کا، ان محمودیوں کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اب پھر میں بیان کرتا ہوں. اور وہ طریقہ واردات آپ کے کچھ ممبران ہیں جو کہ بڑے باعزت، آپ ان کو کہتے ہیں، وہ بڑے باعزت ممبران ہیں، آپ کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، لیکن جب مجھ سے یہ باتیں سنتے ہیں تو میری ذاتیات پر آ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک آدھ مثال دیتا ہوں نام لیے بغیر. غالباً ان کی اپنے خلیفوں سے یہی ٹریننگ ہے. جیسے میرے جیسے بندے جب پڑھ لکھ کے ان کی اصلیت کو جان جاتے ہیں اور اپنے ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اپنی وسیلتیں بھی کینسل کروا لیتے ہیں، اور اپنے ان کو چندہ بازی سے بند ہو، ان کو چندے وغیرہ نہیں دیتے، تو یہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اس کا جماعت سے اخراج ہو گیا ہے، حالانکہ ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوتی. پھر یہ کہتے ہیں اس کے گھر والوں نے، دیکھو اس کی بیوی بھاگ گئی، اس کے بچے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ بڈھا ہو گیا اور اس کی ذہنی حالت خراب ہوتی ہے، اور یہ کئی دفعہ تو پاگل خانے ہو کے آیا ہے. اور یہی طریقہ اپنایا گیا مرزا محمود. جب مرزا محمود کی بدکاریوں کو لوگ آشکارا کیا کرتے تھے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اور اس کے گھر والے اس کو چھوڑ کے چلے گئے، یہ بڈھا ہو گیا ہے، یہ مخرج ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہی بیانی طریقہ اپنایا گیا فخر الدین ملتانی صاحب کے ساتھ. اور وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، جیسے یہی طریقہ آج بھی یہ اپناتے ہیں. ان میں آپ میں بعض آپ کے بڑے معزز ممبران بھی ہیں اسی پیور ڈسکشن فورم کے. اب آپ ہی پہچان جائیں وہ کون ہیں. تو جی میں یہ جناب فخر الدین ملتانی شہید نے ایک تحریر مورخہ 12 جولائی 1937 کو لکھی تھی. یہ تحریر جماعت کے لوگوں کو لکھی تھی اور ان سے اپیل کی تھی کہ دیکھیں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تحریر کچھ ایسے شروع کی. وہ لکھتے ہیں، اب تو لکھتے تھے، وہ پرانی بات ہو گئی ہے اتنی. وہ لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میرے پراسرار اخراج کے اعلان کی حقیقت اور مکروہ پروپیگنڈا. وہ اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، دوست کون تھے؟ یہی تو بیچارے احمدی تھے جن کے درمیان یہ رہ رہے تھے. یہ بیچارے ملتان سے آئے تھے مرزا صاحب کا نام سن کے، اور وہیں قادیان میں رہ رہے. انتہائی مخلص انسان تھے، انتہائی مخلص، جماعت کے لیے اپنی جان تک انہوں نے قربان کر دی. یہ لکھتے ہیں، دوستو ایک نظر خدا کے لیے، سید خلق مصطفیٰ کے لیے،
آگے چل کے وہ لکھتے ہیں میرے اخراج کے اعلان میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 3 روز تک تفصیلی بیان شائع کیا جاوے گا، اس لیے میں مطمئن تھا کہ تفصیلی بیان کے پڑھنے پر دوستوں کو میرے ان جرائم کا اندازہ ہو جائے گا جن کی پائداش میں میرے جیسے 32 سالہ خادم سلسلہ احمدیہ کو ایسی سنگین سزا دی گئی ہے، یعنی ان کو اس وقت ان کا اخراج ہو اور مقاطعہ ہو چکا تھا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج 2 ہفتہ سے زائد گزر رہا ہے، کسی خاص مصلحت کے تحت تفصیلی بیان شائع نہیں کیا جا سکا، مگر اس وقت خاموشی میں میرے متعلق طرح طرح کے جھوٹے اور مکروہ پروپیگنڈا کر کے میرے خلاف خواہ مخواہ منافرت اور حقارت عامہ پھیلائی جا رہی ہے، اور مکروہ پروپیگنڈا کر کے کہ گویا چھپا ہوا احراری ان کو کہا گیا یہ چھپا ہوا احراری یا پیغامی یا وہابی وغیرہ تھا، یا اب میں ہوں، یا ان سے کسی طرح کی سازش یا اور اسی الیاز مجھے یہ لفظ پڑھا نہیں جا رہا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ پھر اسی سزا کے دوران جبکہ 24 گھنٹے میرے گھر کی چاروں طرف سے ناکہ بندی ہوئی ہے اور میری ہر حرکت و سکون پر کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے، میرے گھر سفید پوش آدمی آتے ہیں اور میرے گھر کی تاکی توڑ دی گئی ہے۔ بدقسمتی سے وہ سفید پوش سودیشی چور، اب یہ معلوم نہیں ہے کیا لفظ ہے، بڑی مشکل اردو اس زمانے میں لوگ لکھا کرتے تھے، وہ ہاتھ سے نکل گیا، مگر اس کے متعلق یہ مشہور کیا گیا گویا ہم نے خود تاکی توڑ کر شور ڈال دیا ہے۔ ان دونوں امور کے متعلق مکروہ پروپیگنڈا کرنے والے احمدی دوستوں کو مسیح موعود کے اصول و معیار و صداقت کے ماتحت میں چیلنج کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، انہی جیسے وہ آپ کے جو فورم پر آتے ہیں، بڑے معزز آپ کے ممبر ہیں، وہ ہمارے گھروں کے اندر تک آ جاتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ اسی تینوں دیکھ لیا اور تیرے بچے احمدیت ہے نے، تیرے بچے حالی بھی احمدیت ہے نے، اور تیری بیوی تینوں چھٹ گئی ہے۔ یہ ایسی مجھے تانے دیتے ہیں، ان کو دلائل نہیں سکھائے جاتے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پاگل بنا دو، اس کے ساتھ خواہ مخواہ میں الجھو۔ لیکن اب آئندہ سے میں ایسے بدبختوں کو جواب نہیں دیا کروں گا، یہ میرے لیول کے لوگ نہیں ہیں، یہ ان پڑھ جاہل وہاں سے نکل آئے ہیں، پاکستان سے کوئی جرمنی آ گیا ہے، کوئی لندن میں آ گیا ہے، اور کوئی کینیڈا میں چلا گیا ہے، یہ سب خلیفے کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اور جب یہ لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ مخرج ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے بیوی بچوں کو ہم جانتے ہیں، اس کے گھر تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہی فخر الدین ملتانی صاحب یہی تو کہتے تھے کہ ہم تاکی توڑ کر ان کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ یہ تعلیم تھی ان کے اس زناکار زانی خلیفہ کی جس کا نام تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد، جن کو یہ باقی سارے لوگ بلکہ پیغامی خلیفہ زانی کہتے ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ بھی آج ہو رہا ہے، معلوم نہیں یہ مجھے واقعی پاگل خانے میں پہنچا دیں گے یا ایسے بکواس یہ ایسے بک بک کرتے رہیں گے۔ میں اب ان کی بک بک کو اگنور کروں گا، جائیں جو کرنا ہے کر لیں، جائیں جس خلیفے سے میرا جو انہوں نے کروانا ہے کروا لیں، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ محترم، سودیشی چور کا یا کیا لکھا، سودیشی کا مطلب ہوتا ہے اپنے دیش میں، اپنے دیش میں بنا ہوا کہہ لیجیے، اپنے دیش میں پیدا ہوا کہہ لیجیے۔ سودیشی کا مطلب دیسی کہہ لیجیے آپ، اور دیسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی دیش کا یا دیسی چیز۔ شکریہ۔
جی میرا ذاتی خیال تھا کہ کوئی ہندی لفظ ہے، کیونکہ وہ تو بیچارے آ کے وہ تو اس وقت ہندوستان ہی ہوتا تھا، ایک ہی تو ملک ہوتا تھا. تو دوسرے تاکی، ہاں میں جانتا ہوں یہ کھڑکی کو تاکی کہتے ہیں. تو یہ کھڑکیوں کو توڑ کے، انہوں نے کہا کہ یہ کھڑکیوں کو توڑ کے آتے ہیں، اور یہی حال میرا بھی ہے. یہ بقول یہ آپ کے بڑے معزز مہمان، معزز ممبر کہتے ہیں ہم آپ کے گھر تک پہنچ گئے ہیں. تے گھر تک پہنچ گئے ہو تے تسی میرا کی پٹ لیا ہے؟ دسو کیا میں بکواس کر دیو خلیفے دے تھلے تسی بہ کے اس طرح بک بک کر دیو؟ آئندہ خبردار یہاں میرے ایریا میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے خلاف ٹریسپیسنگ کا مقدمہ ڈال دوں گا، اور بڑی سبکی ہوگی آپ کے اور آپ کے خلیفے کے لیے. ویسے میں نے یہاں لوکل پولیس میں ایسے لوگوں کے خلاف ایک شکایت درج کروا دی ہے کہ کل کو اگر میرے گھر میں کوئی یا میرے گھر کے میں کوئی ایسے کوشش کرتا ہے جس طرح فخر الدین ملتانی صاحب کی تاکی توڑی گئی، میرے گھر میں کوئی کرتا ہے تو میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا. بس یہ بہتر ہے کہ اپنی ہر ایک کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. بس باقی زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے. جس دن خدا مجھے بلائے گا میں خود چلا جاؤں گا. آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ایسے باتیں کرتے رہیں، ایسے بکواس کرتے رہیں، ایسے بھونکتے رہیں. سو کیپ دس بارکنگ ود یو. میں آپ کی کسی بھونکنے کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ٹریننگ کیا ہوئی ہے. آپ انتہائی جاہل ہیں، آپ کو یہی دلیلیں سکھائی جاتی ہیں. جی وہ فخر الدین ملتانی صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک یا دو یا سب اپنے اپنے اہل و عیال کو لے کر میرے میدان مقابل میں نکلے. میں بھی اپنے اہل و عیال کو لا کر اور اپنے شیر خوار بچہ کو گود میں لے کر خدا کے حضور تریاق القلوب کی قسم کھاتا ہوں، اور وہ بھی قسم کھائیں. میں اپنے بیان کی تصدیق میں اور وہ اپنے بیان کی تصدیق میں، یعنی یہ میں بھی قسم کھاؤں گا وہ بھی قسم کھائیں. بالکل اسی طرح کی قسم جو میں نے کچھ عرصہ پہلے کھائی ہے، 2-3 ہفتے پہلے. مسیح موعود نے یہی فرمایا تھا کہ اگر آپ نے اپنا سچ ثابت کرنا ہو تو تریاق القلوب یعنی اپنی اولاد کی، اپنی یعنی وہ مبالغے والی قسم جو ہوتی ہے وہ کھائیں، جو کہ یہ آج تک یہ نہیں کھا سکے. آپ کے بڑے بڑے ان کے بڑے بڑے مربی آئے ہیں، بڑے بڑے لرنڈ لوگ آئے ہیں، لیکن وہ ایک قسم نہیں کھا سکے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو خلیفہ تھا اور باقی بھی خلیفے یہ بدکار اور اچھے کردار کے نہیں ہیں. خلیفہ دوسرا وہ خلیفہ مرزا بشیر الدین وہ تو تھا ہی زانی. جی وہ تحریر کرتے ہیں، اس فیصلہ کن طریق سے جو مسیح موعود کا بیان فرمودہ ہے کسی احمدی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا. میرا یہ بیان ہے کہ میں دم تحریر حاضہ نہ احراریوں اور نہ پیغامیوں سے ملا ہوں، اور نہ احراریوں سے بذریعہ تقریر و تحریر کسی قسم کی سازش کی. حالانکہ بعد اخراج مجھے ان سے ملنے کی کوئی روک نہیں تھی. اس طرح تاکی توڑنے والے سودیشی سفید پوش آدمی کو میں نے اور میرے لڑکے نے اپنی آنکھوں سے صرف 2-3 فٹ کے فاصلہ پر سے دیکھے، یعنی کھڑکی کے آر پار کا فاصلہ تھا، اور ہم نے نہیں توڑی یا توڑوائی. یعنی وہ توڑ گئے، وہ بدبخت لوگ وہ کھڑکی ان کی توڑ گئے. اگر میں اس بیان میں جھوٹا ہوں تو یا اللہ العالمین مجھے 1 سال کے اندر اندر جھوٹوں کی سزا دے. اسی طرح مد مقابل ہے کہ گویا ہم نے خود تاکی توڑ کر شور مچا دیا ہے. جی سوری میں وہ درمیان میں سے چھوڑ گیا، میں دوبارہ 1-2 لائنیں اور پڑھ دیتا ہوں. وہ پھر یہ لکھتے ہیں، جب یہ بتاتے ہیں کہ میری تاکی کو توڑا گیا اور میں نے ان کو صرف 2 سے 3 فٹ کے فاصلے پر ان کو دیکھا ہے، اور یہ تاکی نہ تو ہم نے توڑی یا نہ توڑوائی ہے. اگر میں اس بیان میں جھوٹا ہوں تو یا اللہ مجھے 1 سال کے اندر اندر جھوٹوں کی سزا دے.
اسی طرح مد مقابل بھی دعا کرے کہ ہم سب مل کر آمین کہیں۔ اگر اس طریقے فاصلہ پر آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو پھر دوستو ایسے مکروہ پروپیگنڈا سے ایمانوں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اس طریق سے ممکن ہے کہ انسان کو چند روز کے لیے خوش کر لو مگر خدا ناراض ہوگا۔ آگے وہ لکھتے ہیں میرے اخراج کے اعلان میں سزا صرف یہ ظاہر کی گئی کہ کلام، اب یہ ان کو کیا اخراج ملا ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے اخراج کے اعلان میں سزا صرف یہ ظاہر کی گئی کہ کلام، سلام، پیام فخر الدین سے بند، مگر اس سزا کی جو عملاً تشریح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو 1956 میں، یہ تو میں آپ کو 1937 کا واقعہ بتا رہا ہوں، 1956 میں ایسے ہی مرزا محمود کے غنڈے بدماش حضرت میاں منان عمر صاحب کے گھر کی دیوار پھلانگ کے اندر گئے تھے، اور ان میں سے ایک وہ سائیکل والا، اسماعیل سائیکل والا، وہ بدبخت ننگا ناچا تھا، جبکہ ان کی بیگم اور بچے گھر میں اکیلے تھے اور میاں صاحب وہ امریکہ میں تھے۔ پھر ان کی بھی 2 سالہ بیٹی کا دودھ بند کروا دیا گیا۔ میں جب وقت آئے گا تو اس بارے میں بھی آپ کو کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو یہ سزا ہے ان کی۔ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارا بائیکاٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ خود اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور آج اگر یہ کوئی اس کے جو یہ کر رہے ہیں یہ اسی کا جو بویا ہوا جو آج یہ کاٹ رہے ہیں۔ تو فخر الدین ملتانی صاحب لکھتے ہیں، فخر الدین ملتانی صاحب لکھتے ہیں کہ جو سزا مجھ پہ ظاہر کی گئی وہ کلام، سلام، پیام فخر الدین سے بند، مگر اس کی سزا جو عملاً تشریح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، میری اہلیہ اور میرے بچوں کا بھی بائیکاٹ کیا گیا ہے، اس جرم میں وہ میرے بچے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں ان کی درندگی، یہ کہتے ہیں جی یہ دنیا پہ یہ اسلام پھیلا رہے ہیں، احمدیت پھیلا رہے ہیں۔ یہ کیا اس بات کا نام اسلام ہے؟ کیا یہ سچا اسلام ہے؟ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان بچوں کا کیا قصور، اور ان کی بیوی کا کیا قصور؟ اگر کچھ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اگر مرزا محمود کی بدکاریوں کو آشکارا کیا تھا تو اس میں ان کی بچی کا کیا قصور، اور ان کے بچوں کا کیا قصور؟ یہ ان سے پوچھیں، یہ بجائے اس کے کہ منہ سے ایسی بات نکالیں جس کی نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو۔ پھر وہ دوسرا پوائنٹ لکھتے ہیں فخر الدین ملتانی شہید، میرے شیر خوار اور بیمار بچے کا دودھ بند کرا دیا گیا ہے اس جرم میں کہ وہ میرا بچہ ہے۔ اب دیکھو ان درندوں کی حرکات، یہ سچا اسلام دنیا میں پھیلا رہے ہیں، یہ بدبخت لوگ سچا اسلام پھیلا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کی بیوی کا، آپ کے بچوں کا بھی یہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، یہ جو آپ کے بڑے رسپیکٹڈ ممبر ہیں، یہی تو کل مجھ سے پوچھ رہے تھے، اور تیرا بچہ اور جماعت نال ہے وے، اور تم میرے بچے دا ماما لگتا ہے، اور بدبخت تم میرے بچے کے مامے لگتے ہو جو میں تجھے بتاؤں۔ میں نے بھی اس کو کہا ہاں میرے بچے تیرے خلیفیاں دے منہ تے تھک دینے۔ آپ بتائیں یہ خود مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خلیفے کی تکذیب کروں۔ اس کو کس نے اختیار کیا؟ اس کو کس بدبخت نے اختیار دیا کہ میرے بچوں اور میری فیملی کے بارے میں یہ بک بک کرے؟ آئندہ میں نے اس کی آواز سنی، میں نے رائٹ اوے اس کے خلاف میں نے تھریٹننگ، جو مجھے کیا کہتے ہیں، ہراسمنٹ کا چارج لگا دینا ہے۔ اس کے بعد یہ سن لے اور بڑے غور سے سن لے، آئندہ اس بدبخت نے بکواس کی تو اس کے خلاف ہراسمنٹ کا چارج لگ جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں نمبر 3، میری معذور بیوی کو
नहलाने वाली औरत को मेरे घर आने से रोक दिया। अब ये खुदा का बनाया हुआ मुस्लिम मऊद था और लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। क्या मुस्लिम मऊद ऐसा हलीम था जिसने उस बेचारी, उसकी माजूर बीवी थी, जिसको जो कि उसकी खिदमत करती थी, उसके काम करती थी, उसको भी आने से रोक दिया। मैं तो कहता हूँ ये बदबख्त, इस पर खुदा का अजाब क्यों नहीं आया राइट अवे। लेकिन मैं देखता हूँ इस पर खुदा का वाकई अजाब आया। उन लोगों की दुआएं कबूल हुई जब ये 1956 में गिरा है और 1965 में ये तड़प तड़प के मरा है। फिर आप कहते हैं जी आप इनके अकाबरीन की इज्जत नहीं करते। मैं कैसे करूं जब इन बदबख्तों ने हमारे बुजुर्गों के साथ ऐसा दरिंदों वाला सलूक किया। फिर ये चौथा पॉइंट लिखते हैं, मेरे निहायत ही अजीज़ों प्यारों को मेरे घर आने से रोक दिया है। आज यही हाल मेरे साथ भी है। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ मेरा सारा ससुराली ख़ानदान यहाँ मौजूद है। किसी बदबख्त को ये तौफीक नहीं हुई कि आए हम अपने, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। उनको ये मौत तक नहीं पड़ती कि आए हम इनका हाल ही पता कर लें। यहाँ मेरे हमजुल्फ भी पुराने रहते हैं, मेरे अजीज़ान भी रहते हैं, मेरी पहली एक्स सालियाँ भी रहती हैं। किसी बदबख्त को ये तौफीक नहीं हुई। मेरा अपना घराने में मेरे पूरे ख़ानदान में सिर्फ मेरा बड़ा भाई है, वो मुल्तान में होता है और उसने भी मेरा मुकातिया किया हुआ है। आप बताएं जी, हमारी कभी पहले फ़ोन पे बात हो जाती थी, अब पिछले 3 माह से वो भी बात नहीं हुई, क्योंकि उसको भी ये कह दिया गया है कि ये तेरा भाई जो है ये इसका इखराज हो गया है, ये जमात के ख़िलाफ़ बात करता है, ये इस खलीफे को जाहिल कहता है, तो जी वो भी मुझसे बात नहीं करता। अब बताएं, मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। मेरे बाकी मुसलमान भाई हैं, मैं उनके पास उनके साथ मिलता हूँ, मैं तो उनका मशकूर हूँ जब मेरे बुरे काम में वो काम आते हैं। आगे वो लिखते हैं नंबर 5, मेरे मकानों के किराएदारों को मजबूर करके मकान खाली करवा दिए गए हैं। ये जब मुल्तान से आए थे तो माशाल्लाह ये तो कारोबारी आदमी थे, इन्होंने आके वहाँ प्रॉपर्टी भी बनाई थी, उसमें उनके किराएदार भी रहते थे। ऐसे बदबख्तों ने उनके किराएदारों को भी कह के वो मकान खाली करवा दिए। एक छठा पॉइंट है, वो कहते हैं मेरी दुकान पर से शमशुद्दीन माजूर को महज इसलिए उठा दिया गया कि उनके ख्याल में वो मेरी दुकान की निगरानी करता था। फ़खरुद्दीन मुल्तानी साहब ने एक माजूर शख्स को अपनी दुकान के बाहर बिठाया हुआ होता था, जो कि इनकी दुकान की निगरानी किया करता था। इनकी दुकान गालिबन ये बुक शॉप थी उनकी कादियान में। अच्छा, उसके बाद वो लिखते हैं नंबर 7, मेरे मकान के इर्द गिर्द 24 घंटा 20 आदमियों और लड़कों को पहरा रख के मेरे अहले अयाल को और मुझे बेजा तखफीफ और हेबत का तख्ता मश्क बना दिया गया है। यानी वो उनको एक किस्म का डर डाल दिया गया है मुझे और मेरे अहले अयाल को। ज़ाहिर है ऐसे जैसे ये वहाँ के थानेदार हों। अच्छा, उसके बाद 8वां पॉइंट लिखते हैं, अहमदी दुकानदारों को मुझे ज़रूरियात ज़िंदगी देने से रोका गया है। यही हरबा इन्होंने मियाँ मन्नान उमर साहब के 2 बच्चों और बीवी के मुतल्लक भी किया। उनके मुतल्लक ये हमूरे आमा से ये हिदायतनामा था कि इनके घर को कोई सौदा ना दिया जाए, इनके बच्चों को दूध ना दिया जाए और इनका मुकम्मल बाइकाट, ये मुकम्मल बाइकाट का हुक्म देने वाला यही नाम नेहाद मुस्लिम मऊद था।
میں ان کے بارے میں کسی وقت پروگرام دوں گا جو انہوں نے بدبختیاں میاں منان عمر صاحب کے گھر والوں کے ساتھ کی. میں انشاءاللہ یہ تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس طرح کہتے ہیں ہم دنیا میں جھنڈے گاڑ رہے ہیں, ہم پیار کا پیغام پوری دنیا میں لے کے جا رہے ہیں, اور جھوٹ بھی بولو تو ذرا سوچ کے بولو. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں نمبر 10, میرے مکان کی ناکہ بندی کرنے سے 13 اور 14 کی درمیانی شب میرے گھر میں سفید پوش, یعنی 13 جولائی اور 14 جولائی کی درمیانی شب میرے گھر میں سفید پوش سودیشی چوروں نے گھس کر میرے جان و مال پر حملہ کرنا چاہا. یہ بدبخت وہ کندھ ٹپ کے آ گئے, یہ خبیث لوگ, مگر تاکی توڑنے میں وہ یہ دیکھ کر کہ ہم ہوشیار ہیں بھاگ گئے. یہ بزدل بھی تو ہوتے ہیں. یہ جو چور ہوتا ہے یا ڈاکو, اس کو اپنی جان کا بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا, تو یہ بہت بڑا بزدل ہوتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب میں ہم جا گئے ہیں تو یہ ہوشیار ہیں, ہم ہوشیار ہیں, اور وہ بھاگ گئے. مگر اس دن سے ہم سب کے سب رات بھر بے چین اور خوفزدہ اور اپنے اوپر والے کوٹھے پر جاگتے رہتے ہیں, یعنی کوٹھے پہ چڑھ کے یہ جاگتے ہیں, اور ہمارے سب ہمسایہ وغیرہ اس وقت آرام کی نیند سوتے ہیں. 13 برس سے میرا مکان آباد ہے, مگر اب ان کی ناکہ بندی میں یہ فیل کیا گیا ہے. جی یہ وہ لوگ تھے جو مسیح موعود کے اصحاب کہلاتے تھے. ان کے اس 1937 میں بے شمار مسیح موعود کے صحابہ بھی ہوں گے جو زندہ ہوں گے, ان کے ساتھ یہ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں. اور یار ایسے لعنتی لوگ جو کہ غنڈے بدماش تھے, ان کے ساتھ ایسے القابات لگاتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی. پھر وہ آگے لکھتے ہیں نمبر 11, میرے مکان کی بیرونی کھڑکیوں کے سامنے 24 گھنٹہ ایسی قسم کے لڑکوں کو بٹھایا جاتا ہے جن میں سے بعض لڑکے رات کو ہمارے احتیاطی ٹارچ روشن کرنے پر سامنے الف ننگے کھڑے ہو جاتے ہیں. البتہ اس وقت میری اہلیہ اور لڑکی بھی سامنے کھڑی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں, یہی بیان ہی یہ تو فخر الدین ملتانی صاحب کے سامنے کیا گیا, اور ان کی بیٹی اور ان کی بیوی, اور یہ بدبخت, یہ حرام کار, یہ ننگے کھڑے ہوتے تھے. اب آپ بتائیں, یہ 1937 میں بھی یہ واقعہ ہوا, پھر 1956 میں بھی, اور وہی نام نہاد ان کا خلیفہ تھا جو یہ غنڈہ گردی کروا رہا تھا. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں, میرے متعلق منافرت, اعراریت, پیغامیت اور بابیت کا مکرو اور جھوٹا پراپیگنڈا کر کے عوام کو مشتعل کیا جاتا ہے. حالانکہ میں خدا کے فضل سے احمدی ہوں, اور انشاءاللہ احمدی مروں گا, خواہ مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں اور دکھ کیوں نہ پہنچائے جائیں. میں نے غالباً پچھلے پروگرام میں لکھا تھا کہ جب یہ ان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا تو ہسپتال میں داخل تھے, تو اس وقت ان کے والد صاحب آئے اور ان کو کہتے ہیں کہ فخر الدین اب چھوڑو ان بدبختوں کو, توبہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو کہہ دیں کہ میں پہلے بھی احمدی تھا, اب بھی احمدی ہوں گا, اور آئندہ بھی احمدی ہی مروں گا. دیکھیں اس فخر الدین ملتانی کے ایمان کا یہ حال تھا کہ اس نے مرنا گوارا کر لیا, لیکن ان بدبختوں پہ ایمان نہیں لایا اور اپنی آواز حق اٹھاتا رہا. پھر وہ آگے لکھتے ہیں, احمدیت میری خوراک, احمدیت میری پوشاک, میرا اوڑھنا بچھونا احمدیت, اور انشاءاللہ احمدیت ہی میرا کفن بنے گی. احمدیت خدا کے فضل سے میرے رگ و ریشہ اور روح و جسم میں جزو لا ینفق بن چکی ہے. یہ جوہر میں نے براہ راست مسیح موعود کے ہاتھوں سے پایا. اب دیکھیں,
مسیح موعود کی کیا تعلیم تھی کہ یہ اپنا سب کچھ ملتان میں چھوڑ چھاڑ کے ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا اور ایسی خوبصورت تعلیم پائی۔ آج یہ لوگ یہ تعلیم کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ ہمیں ثابت کریں کیا یہ تعلیم مسیح موعود کی تھی یا ان کے آج غنڈے خلیفوں نے یہ پھیلائی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے میں ان کو غنڈا کہتا ہوں، جو یہ خاندانی خلیفے ہیں میں ان کو غنڈا، یہ غنڈوں کے بیس پہ یہ اپنی خلافت چلا رہے ہیں، ان کو میں مافیا کہتا ہوں۔ یہ مافیا ہے، کوئی خدا کی طرف سے بنائے نہیں، یہ شیطانی خلیفے ہیں۔ اور میں بھی اگر یہ کل کو مجھ پہ بھی حملہ کرتے ہیں اور میں بھی اس طرح زخمی ہو جاتا ہوں، میری طرف سے بھی ان کو یہی جواب ملے گا کہ میں احمدی پیدا ہوا، میں احمدی رہوں گا، اور میں انشاءاللہ احمدی ہی مروں گا، اور میرا کفن بھی احمدیت ہوگی۔ جاؤ جیڑا کرنا ہے کر لو، خدا تمہوں ذلیل و خوار کرتا ہی رہے گا، تمہیں خدا ذلیل و خوار کرتا ہی رہے گا، ہوتے رہو گے۔ اب آپ کا وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ اب اس خلیفے کو کہہ دو بوریا بسترا لپیٹے اور چھٹی کرے، ورنہ اور کتنی یہ ذلت کروائے گا۔ آگے لکھتے ہیں، دیکھیں ان خبیثوں کی خباثت، اس وقت ان کا خلیفہ زانی ہی خلیفہ تھا 1937 میں۔ یہ لکھتے ہیں، میرے معصوم بچوں کو اسکول میں تعلیم دینے سے انکار کر کے نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ میرے بچے ہیں۔ لیجئے جی، ان کو نکال دیا تعلیم لینے سے، اور ایگزیکٹلی یہ حربہ میاں منان عمر صاحب کے بچوں پہ بھی آزمایا گیا۔ میاں منان عمر صاحب کا ایک بچہ یہاں آج ڈبل ڈاکٹر ہے، میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، اسامہ عمر۔ ان کے پاس ڈبل ڈاکٹریٹ ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ میٹرکولیشن کا امتحان نہیں دینے دیا، 1956 میں یہ میٹرک کا امتحان دینا چاہ رہے تھے، اس بدبخت نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ چھوٹا بچہ تو چھوٹا تھا اور چھوٹا تھا، لیکن یہ دیکھو ان ظالموں نے، آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو یہ کرتا ہوں، میں تکذیب کرتا ہوں، کیوں نہ کروں؟ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، یعنی ان کے بچوں کو تعلیم دینے سے روک دیا، کیوں کہ وہ فخر الدین ملتانی کے بچے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور عوام کو ہمارے اوپر پیرا مقرر کر کے انتہائی طور پر بے عزت اور حقیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایگزیکٹلی یہی پالیسی، یہی تو آپ کے جو معزز ممبر ہیں وہ شاید کسی طریقے سے یہ کامیاب ہو جائیں، اپنے جماعت، ان کو تو پتہ ہے کہ میں کہاں ہوتا ہوں، اس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے میرے بچوں کے دل میں نفرت ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن ان کو بھولنا نہیں چاہیے اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ میرے بچوں کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ میں نے بچوں کو ہدایت دی ہے، اگر تمہیں اس قسم کی کوئی بھی انسٹرکشن ملے مجھے بتانا، میں ان بدبختوں کو ایک ایک کو پکڑ کے میں رگڑوں گا یہاں کورٹ میں۔ تو میرے بچے تو ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو آپ کے جڑے ممبر، وہ جو معزز ممبر مجھے یہ کہہ رہے تھے نا، میں تمہاری ساری فیملی کو جانتا ہوں، اور جو کرنا ہے آپ نے کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہیں خدا ایسا کوئی لے آئے کہ آپ کے ساتھ ہی ایسا ہو جائے، آپ کی بیوی کو کوئی بھگا کے لے جائے۔ مجھے افسوس، یہ مجھے بڑا برا لگ رہا ہے یہ لفظ، لیکن میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے، میں اس کی معذرت بھی چڑھاتا ہوں کہ ان بدبختوں کو، ان خبیثوں کو اپنی فیملیاں یاد نہیں جاتی، اپنے بچے یاد نہیں جاتے۔ یہ جو خباثتیں یہ پھیلا رہے ہیں آج اس دور میں بھی، جبکہ اس کو 100 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ اپنی بدبختیوں سے باز نہیں آتے۔ جی آگے لکھتے ہیں، نمبر 15، اعلان میں بے جا اتہام کا لفظ لکھ کر، مجھے نہیں پتہ یہ اتہام کیا ہوتا ہے، اعلان میں بے جا اتہام کا لفظ لکھ کر اور تفصیلی بیان باوجود وعدہ کرنے کے اب تک شائع نہ کر کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ واقعی بڑا سنگین جرم کا ارتکاب ہوا ہے، حالانکہ دراصل نہایت معمولی بات ہے۔
اس میں ایمانیات یا اتہام کا کوئی دخل نہیں۔ یعنی اخوین ڈاکٹر فضل الدین صاحب آف کپالہ کے گھر چوری کے واقعہ کے متعلق چند ایک ذاتی شکوے تھے۔ یعنی یہ شکوہ کیا کر رہے تھے کہ ڈاکٹر فضل الدین صاحب آف کپالہ کے گھر میں چوری ہوئی، یہ انہوں نے انفارم کر دیا۔ جن کو یہ بدنیت صفائی قلب صاف بیان کر، جن کو بنیت صفائی قلب یعنی نہایت نیکنیتی سے صاف بیان کر دیا گیا، مگر اس صاف بیانی کو اتہام سے موسوم کر لیا گیا اور اسے اتنی بڑی وسعت اور اہمیت دی گئی۔ یعنی انہوں نے بیچاروں نے وہ یہی اطلاع دی کہ ان کے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور یہ ان کے خلاف ہو گئے۔ آگے لکھتے ہیں نمبر 16، ہمارے کہیں ادھر ادھر آنے جانے پر سایہ کی طرح آدمی اور لڑکے لگا رکھے ہیں۔ یہ تو ان کا آج بھی طریقہ واردات ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ایسے ملک میں ہوں کہ میں ان کو اگر 1000 فٹ سے کے سامنے سے دیکھوں ان کو وہیں اریسٹ کروا سکتا ہوں۔ یہ آپ پر کڑی نظر رکھتے ہیں، یہ آپ کی فیملی پر رکھتے ہیں، آپ کے بچوں پر رکھتے ہیں۔ یہ ہے جی ان کی تعلیم، یہ ہے ان کی بڑی پاک تعلیم۔ اور دیکھیں وہ یہی تو دیکھتے ہیں کہ سایہ کی طرح اپنے آدمی میری طرف ہمارے آگے پیچھے لگا رکھے ہیں۔ اور یہی حال ان کا میاں منان عمر صاحب کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ جلسہ پہ جاتے تھے تو کچھ لوگ ان کو واچ کر رہے ہوتے تھے، یہ انہی کے گنڈے تھے، انہی کے گنڈے تھے۔ یہ انتہائی بدبخت لوگ ہیں۔ مشتاق صاحب، اتہام کا مطلب ہوتا ہے تہمت لگانا، یعنی شبہ کرنا، الزام لگانا، تہمت لگانا، ناجائز بہتان لگانا، یہ سب کچھ اتہام کے نیچے آتے ہیں، اتہام کے معنی میں ہے۔ پھر لکھتے ہیں نمبر 17، سلام، کلام، پیام بذریعہ تقریر و تحریر بند کر کے میرے ڈیفنس اور اصل حالات اور معاملات کو جماعت کے لوگوں سے مخفی رکھا گیا ہے اور اپنے یک طرف بیانات پر یقین کر لینے کے لیے جماعت کو مجبور کیا گیا ہے۔ اب دوست اور وہ دوست جو کبھی احمدیت کی وجہ سے غیر احمدیت کے بائیکاٹ کے تختہ مشق پر رہ چکے ہیں، اندازہ لگائیں کہ آیا اس بائیکاٹ کا اور اس بائیکاٹ میں کوئی فرق ہے؟ اس بائیکاٹ کا جو ان کے دوستوں کے ساتھ ہوا اور اس بائیکاٹ میں کوئی فرق ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو دوستو فکر کرو کہ ان زیادتیوں کی وجہ سے جلد کوئی عذاب آنے والا نہ ہو۔ اگر مجھے صفائی سے یہ کہہ دیا جائے کہ ان حرکات سے ہمارا منشا یہ ہے کہ تم قادیان سے نکل جاؤ تو خدا کی قسم ایک لمحہ بھی میں یہاں نہ ٹھہروں، چابیاں یہاں کے ذمہ داران کے سپرد کر کے فوراً چلا جاؤں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ہاں ایسے ہی الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد یہ لکھتے ہیں، اس اعلان اخراج کے بعد میں نے حضرت اقدس کے فرمان کے ماتحت کہ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تذلیل اختیار کرو، اور یہ مسیح موعود کے فرمان کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود نے بھی یہی فرمایا تھا، اگر تم سچے ہو تو جھوٹے ہو کر جیسے جھوٹوں کی تذلیل ہوتی ہے اسی طرح جھوٹوں کی طرح تذلیل اختیار کرو۔ ایک خواب کی بنا پر سچے دل سے معافی مانگی ہے جس کا جواب تاحال خاموشی ہے۔ لیجئے انہوں نے بھی پھر اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، انہوں نے پھر نیچے جھک کے اس ظالم خلیفہ سے معافی مانگی۔ شاید کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا، کوئی سچا کوئی جھوٹا، یہ پھر انہوں نے ایک معافی مانگی، لیکن اس کا جواب کیا ہوا؟ اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی گئی۔ جیسے آج بھی مرزا مسرور کو خطوط جاتے ہیں، جہاں یہ کرنے لگتے ہیں وہ جواب ہی نہیں دیتے، جہاں ان کا جرم ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ وہی پالیسی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مرزا مسرور میں ان کے نانا کی روح دوبارہ آ گئی ہے، جس طرح ہندوؤں میں نا تو دوبارہ انسان کا جنم ہوتا ہے، یہ بھی کوئی ہندو تھا
یہ جب مرا ہے تو اس کی روح مرزا مسرور میں آ گئی، اور یہ وہی بکواسیات کر رہا ہے جماعت میں۔ جی آگے لکھتے ہیں، پیارے دوستو، قادیان کے ہوں یا باہر کے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی سے برائی نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھا سادہ بڑا ہمبل سا آدمی تھا، فخر الدین ملتانی۔ وہ کہتے ہیں، پیارے دوستو، قادیان کے ہوں یا باہر کے، آپ لوگ جانتے ہیں میں نے آج تک کسی سے برائی نہیں کی، جہاں تک ہو سکا خدمت کی، نیکی کی اور وفا کی، اور دغا نہیں کی۔ یہ نیت ثواب اور خوشنودی خدا احسان و مربت کی، کیوں؟ محض اپنے پیارے مسیح کی تعلیم کے طفیل انہی کے ماتحت اب بھی میں ان تمام زیادتیوں کو برداشت کرتا رہا ہوں، تو بھی محض اپنے پیارے مسیح موعود کی خاطر اس قادیان اور قادیان کے رہنے والوں کو کی عظمت اور محبت میں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مندرجہ بالا زیادتیوں میں سے ہر ایک کا جواب زبردست سے زبردست ہو سکتا ہے، عملی بھی اور علمی بھی، مگر میں ابھی تک اس کے جواب کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ بدنما ہولی فوراً ختم کر دی جائے، اور سلسلہ احمدیہ کی امن پسندی اور سلامت روایت کی عظمت اور عزت برقرار رکھی جائے۔ غیر لوگی حالت دیکھ کر اور سن کر سلسلہ احمدیہ کی نیک نام روایت کو افسانہ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ احمدی بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ اب کہانیاں پرانی ہو چکی ہیں، یہ 1937 میں کہہ رہے تھے، آج اس کو 90 سال ہو گئے ہیں، 80 سال ہو گئے ہیں، ان کی حالت بگڑ کے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اب تو ان کا بس نہیں چلتا کہ ہمارے سینوں کو چھلنی کر دیں اپنی گنوں سے، اپنے چاقوؤں سے، لیکن یہ اندر ہی اندر یہ اپنی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور میں بھی یہ کہوں گا کہ تم جلتے رہو، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے مظالم کے خلاف۔ آگے فرماتے ہیں، پس سزا کو سزا کے طور پر محدود رکھو۔ وہ آگے فرماتے ہیں، ان اللہ لا یحب المعتدین، خدا سے ڈرو، ذاتی جوش اور قدورتوں اور انتقامی جذبہ سے بچو، ورنہ خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مراد نصیحت بود، یہ فارسی کا ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا جی، فارسی میری زبان نہیں ہے، بود کردیم جو بھی ہے، آپ سمجھ جائیں یہ کیا لکھتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، میں سمجھ لوں گا کہ دوسرے احمدیوں کو ابتدائے احمدیت میں بیگانوں کے جو مظالم کا تختہ مشق بننا پڑا، اور مجھے انتہائی احمدیت میں اپنوں کا جور و ستم کا شکار بننا پڑا، انہی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو ستم مجھ پہ ڈالے گئے انہی کی وجہ سے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں، بس اے خدائے علیم و خبیر، جو دلوں کے مخفی بیدوں کو جاننے والا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ میں دل و یقین سے اپنی طرف سے مخلص احمدی ہوں، گو میں بہت سی عصیان کفران و نسیان کا مجموعہ ہوں۔ یہ بڑی مشکل اردو ہے جی، امید ہے کہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ان کا کیا مطلب ہے، مگر میری محبت اور سچی محبت مسیح موعود سے اور مسیح موعود کے طفیل اور واسطہ سے، ان کے خاندان کے افراد سے ہے، ان کی ہر جائز خدمت کا شوق اور جذبہ ہے، اور احمدیت کے لیے تیرے ہی فضل سے میرے اندر خاص جوش اور عزت بخشی گئی ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ ہر صورت میں صاف گوئی اور راست گفتاری کو مقدم رکھتا ہوں، خواہ وہ دوسرا کتنا ہی برہم کیوں نہ ہو۔ میرا دل ہرگز،
اس راست گفتاری کے باعث میرا خواہ کتنا ہی عزیز اور بزرگ ناراض اور قبیدہ خاطر کیوں نہ ہو، میرا دل ہرگز جنبش نہیں کرتا۔ پس اے میرے محافظ، حقیقی خدا نے محض اپنے فضل سے اس عاصی پر معاصی بندہ کو ابتدا سے بیگانوں کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھ کر دارالامن میں پناہ دی تھی۔ اس طرح اب بھی جگانوں کی تازہ کرم فرمائیوں نے، جس کا مختصر سا خاکہ اوپر دے چکا ہوں، محفوظ و مامون رکھ کر دارالامن میں سکینت اور سکونت عطا فرمایا۔ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور میری معذور بیوی تنہا محض اکیلے ہی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اتنی مظالم کے باوجود وہ مسیح موعود کی اولاد سے کس قدر عقیدت رکھتے تھے، پیار سے رکھتے تھے۔ انہوں نے ابھی تک ان کی اولاد پہ کوئی حملہ نہیں کیا۔ میں اس پوری تحریر میں وہ اپنا ہی بیچارہ مظالم کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ تو مسیح موعود کی ساری اولاد، مجھے نہیں پتا بلا شریک غیر، بلا شرکت غیر، یہ تو سارے ہی غنڈے ہیں۔ معلوم نہیں یہ کہاں سے انہوں نے یہ تعلیم لی، لیکن فخر الدین ملتانی جیسے اس کے باوجود ان کے خاندان سے، مسیح موعود کے خاندان سے اس قدر محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ جی آگے تحریر فرماتے ہیں، میرے اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے، لاہور، امرتسر یا دوسرا شہر نہیں کہ گورنمنٹ برطانیہ کے دروازہ پر پناہ گزینی کی درخواست دی جائے۔ قادیان ہے جہاں صرف تیری آسمانی گورنمنٹ ہی ہم عاجزوں کی حفاظت کر سکتی ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا خاکہ مصائب سے ظاہر ہے۔ جماعت سے اخراج گویا انسانیت سے اخراج ہے۔ عام انسانیت کا سلوک بھی ہم عاجزوں اور بے قصوں سے روا نہیں رکھا جا سکتا۔ انسانیت چھوڑ حیوانیت کے دائرہ سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ بھلا شیر خوار بچہ کے لیے دودھ دینے سے روک دینا، طوفان آندھی سے ایک دیوار گر گئی ہے، اس کے بنانے کے لیے راج کو منع کر دیا گیا ہے۔ آپ بتائیں جی، ان کے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی ہے اور وہ راج جو مستری ہوتا ہے اس کو بھی منع کر دیا کہ ان کے گھر کی دیوار بھی تعمیر نہ کرو۔ اس کے بنانے کے لیے راج کو منع کر دینا کس مذہب اور کس سوسائٹی میں جائز ہے؟ کیا کس قانون اور آئین میں سزا کی قسم ہے؟ اب یہی تو آپ کے جناب بڑے باعزت ممبر اس فورم پہ مجھے کہتے ہیں، پرائیویٹ نے، میرے پرائیویٹ جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، پرائیویٹ میسیجز میں آ کے لکھتے ہیں کہ اسی تیرے گھر دے ناطقے لگائے ہوئے نے، ہم آپ کے گھر کا ہم اچھی طرح واچ کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو ہم اچھی طرح واچ کر رہے ہیں، آپ کو بیوی کو ہم اچھی طرح واچ کر رہے ہیں۔ اور یہ ہوتے کون ہیں؟ میری فیملی کو دیکھنے والے۔ میں نے اگر کسی روز کسی بدبخت کو دیکھ لیا تو پھر یا وہ نہیں ہوں گے یا میں نہیں ہوں گا۔ ان کو اب بھی میں تنبیہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اپنی اس مکروہ گندی حرکات سے باز آ جائیں۔ اب تمہارا مسلم موعود جہنم واصل ہو چکا ہے، وہ اب دوبارہ آنے سے رہا، اور اب ان کو کہہ دو کہ یہ اپنے غنڈہ گردی سے باز آ جائیں، ورنہ پھر ہم بھی اب اسی طرح جو اپنے ایکشن لینے کے لیے ہمیں بھی پوری طرح اختیار ہے کہ آپ کو بھی اس قانون کے نرخے میں جکڑ دیں۔ آگے یہ لکھتے ہیں، اس حالت میں 3 ہفتے گزرنے کو ہیں، یعنی ان کے اخراج کو، ان کے مقاطعہ کو، یہ جو کہتے ہیں اعلی خراج والمقاطعہ اور بدبخت ہو، اور آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں کوئی اس دنیا کی ٹھیکیداری دے دی گئی ہے؟
تمہارے پاس کوئی ٹھیکیداری آ گئی ہے کہ لوگوں کے تم اخراج مقاطع کرتے پھرو؟ ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایسا کوئی رگڑے اور تمہاری جماعت کوئی یہ اخراج اور مقاطعہ یہ ٹیررزم میں آتا ہے. یہ ٹیررزم کا چارج لگا کے تمہاری پوری دنیا کی جماعتوں کو یہ بین کروا دے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خلیفے کے اندرونی دشمن ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس خلیفے کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی ہو، کوئی اٹھے اور اس بدبخت کی جماعت کو یہ جو یہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اخراج و مقاطعہ، یعنی اس کو یہ ٹیررزم کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے، یعنی سوشل بائیکاٹ. تو یہ انہی کے لگتا ہے یہ اس خلیفے کے یہ دشمن ہے. ہمارا یہ کیا بگاڑیں گے؟ میں یہ 40 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں احمدی رہا ہوں. میرا انہوں نے کیا بگاڑ لیا ہے یہ بتائیں، سوائے اس کے یہ کہنا کہ تم تے پاگل خانے تو ہو گیا ہے اور پھر چلا جائیں گا. او یار اپنا خیال کرو، او اپنا خیال، اپنے بیوی بچیاں دا خیال کرو. انہوں نے دوائیاں کھان دی عادت پہ گئی ہے. وہ زد جامع یہ پھر کہتے ہیں اس حالت میں 3 ہفتے گزرنے کو ہیں اور معلوم نہیں کہ عرصہ مصائب کتنا لمبا اور وسیع ہوگا. دارالامن و دارالامان میں یہ حالت، پرندوں کے بسیرے کے لیے درخت موجود، جنگل کے پرندوں کے لیے بھٹ موجود. دیکھیں کیسی پیاری مثال دیتے ہیں کہ دارالامن اور دارالامان میں یہ حالت، پرندوں کے بسیرے کے لیے درخت ہیں، جنگل کے پرندوں کے لیے بھٹ موجود ہیں، مگر ابن آدم اور اس کے معصوم اور ننھے بیمار معذور بچوں کے لیے یہ بدامنی کی نہ رات چین سے گزرتی ہے نہ دن کو قرار آتا ہے. ڈنڈا فوج کے ہر وقت کا مظاہرہ میری بیوی اور بچوں کے دلوں میں عجیب ہیبت طاری کر رہا ہے. اس جرم کی پیدائش کہ میں نے چند ایک شکوے پیش کیے جن کو ناواجب اتہام سے موسوم کر کے تمام احمدی جماعت کو میرے خلاف ابھارا گیا ہے. یہ دیکھیں پڑھے لکھے میرے آس پاس لوگ رہتے ہیں جو یہی تو دھمکی دیتے ہیں، اور بھائی تم امریکہ میں آ چکے ہو، تم ویسٹ میں آ چکے ہو، تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے کوئی اس قانون کا بھی خوف نہیں آتا؟ اس قانون کا بھی تم اس طرح رہ کے یہاں پر قانون کی تم خلاف ورزی کرتے ہو، حالانکہ اس وقت امریکہ دنیا میں ایک امن کا، بے شک یہ دوسرے ملکوں میں بتایا جاتا ہے کہ جو بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہر ایک انسان کو مذہبی آزادی ہے. اس مذہبی میں آزادی کے باوجود آپ ہمیں کس بات کی دھونس دیتے ہو؟ کون ہوتا ہے یہ تمہارا یہاں کا امیر، امریکہ کا امیر تو مجھ سے بات کرے؟ کون ہوتا ہے تمہارے مفتی یا تمہارے مربی جو میرے گھر کے پاس بھی آ کے پھٹک بھی جائیں؟ ان کی بالکل جرات نہیں ہے. تو اپنی یہ پھر آگے جا کے لکھتے ہیں، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ قادیان جیسے مقدس خطہ جو کہ صلح و آتشی و سلامتی کے شہزادہ کی تخت گاہ ہے. دیکھیں یہ مسیح موعود کو فرماتے ہیں کہ یہ صلح و آتشی اور سلامتی کا شہزادہ، جہاں سے روحانی علوم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، جہاں سے تمام دنیا کو سلامتی پہنچانے کا پیغام جاری ہوا ہے، وہاں ایسے پرجفا ستم زا کا رویاں پھر بھی اسی پر روا رکھی جا رہی ہیں جو وفادار اور خدمت گزار احمدی ہے. اس کے اوپر سے یہ ظلم و ستم، یا الہی تیری پناہ. اب دیکھیں ان ظلم و ستم یہاں بھی ہو رہے ہیں. یہ 1937 کی بات کر رہے تھے، جبکہ یہ آگے وہ لکھتے ہیں، جماعت میری آواز سے متفق ہو یا نہ ہو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں احمدی ہوں. محض اپنی ججات کے لیے، میرا خدا تیری رضا جوئی کے لیے میں یہ بیان اس لیے نہیں شائع کر رہا کہ جماعت کے لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں یا میرا رزق نہ روکیں. رازق ذوالقوت المتین، تجھے وعدہ لا شریک کو، وہ کہتے ہیں کہ میں تو رازق خدا تعالیٰ کو سمجھتا ہوں
جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ مصائب اور ابتلا آنی جانی ہیں۔ مجھے یہ تسکین قلب حاصل ہے کہ میں حق پر ہوں اور حق پر ہی مرنے کا آرزو مند ہوں۔ میں نے جرأت ایمانی سے کام لے کر جو شکوے میرے دل تھے صاف صاف عرض کر دیے۔ اب اگر اس صاف گوئی کا کوئی بزرگ یا خودرو پسند نہیں کرتا تو پرواہ نہیں ہے، تو خدا میرا ولی میرا رب اس کو ضرور پسند کرے گا۔ وہ یہی تو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا میرا روزی و رازق ہے، میرا رزاق ہے۔ مسیح موعود کی غلامی سے میں نے یہی ایک جوہر پایا، کیا میں اسے ضائع کر کے خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بنوں؟ یعنی کیا وہ جو میں نے مسیح موعود کی غلامی کر کے پایا کہ میں دنیا داری کے لیے، دنیا کے گھاٹے کے لیے میں ان کی پیروی کو چھوڑ دوں؟ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے میں منافق نہیں ہوں، میرے سر پر کوئی تلوار نہیں ہے یا تلوار لیے کھڑا ہو کے میں جھوٹ بول کر اپنے تئیں احمدی ظاہر کروں، جس طرح آج ان میں بہت سے ایسے بدبخت ہیں، وہ صرف اسائلم کے چکر میں یہ بڑے بڑے حلف اٹھا لیتے ہیں، اور یہ جھوٹے اور یہ کذاب ہے صرف چند ٹکوں کے لیے۔ اب دیکھیں ان ملتانی صاحب کا ایمان کی حالت، وہ لکھتے ہیں، اے میرے خدا تو جانتا ہے میں منافق نہیں ہوں، میرے سر پر کوئی تلوار نہیں لیے کھڑا کہ میں جھوٹ بول کر اپنے تئیں احمدی ظاہر کروں، لیکن میں در پردہ غیروں سے ملا ہوا ہوں، کیونکہ تیرے پاس کلام میں منافق کی پہلی جامعہ اور مانیہ تعریف ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انما نحن مستہزئون، کہ جب مومنوں کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ آج کل کے احمدیوں کا حال ہے جی، جب چھتر پڑتے ہیں نا مسلمانوں سے، کہتے ہیں جی ہم تو آپ کو کافر سمجھتے نہیں، آپ تو سچے مسلمان ہیں۔ کہ جب مومنوں کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب جب غیروں کے ساتھ پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان کی پالیسی دوگلی ہے۔ مگر اب تو منافقت کی تعریف کو اس قدر وسعت دی گئی ہے کہ بات بات پر اور معمولی سے معمولی ذاتیات پر اچھے بھلے مومن کو منافق کہہ کر ادنا اور اعلیٰ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو تو ہی ہمیں اس اندر کی پیدا شدہ فتنہ سے ہر طرح محفوظ رکھ، وہ دعا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہر احمدی اٹھتا ہے جو نام نہاد خلافتی ہے، مجھے منافق کہتا ہے، مجھے منافق کہتا ہے۔ اور بدبختہ، اور تجھے اختیار کیا ہے؟ کس نے اختیار دیا ہے تو ایک مسلمان کو منافق کہے؟ اصل منافق تو ہے۔ تیرے مسلم موعود نے یہ کہا تھا کہ میری جماعت جو ہے ان میں 97% منافق ہے، اس وقت کہا تھا۔ اب تو یہ 100% ہی منافق لگتے ہیں، اور کیونکہ خلیفہ خود منافق ہے، وہ اس وقت مال کی عزت کرتا ہے، اس کو کسی احمدی کی عزت پیاری نہیں ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں، میرے خدا تو جانتا ہے کہ اس وقت بھی میں ذاتیات کی بنا پر مجھ پر اور میرے اہل ویال پر ہر ممکن سے ممکن تکلیف اور مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور سختی کیا ہوگی کہ ناراضگی مجھ پر ہے، مگر دودھ میرے شیر خوار بچے کا بند کر دیا۔ کیا ایسا بدبخت انسان کون ہوگا جو کہ جانور سے بدتر ہوگا؟ جس خبیث انسان نے ایک چھوٹے 2 سالہ بچے کا دودھ بند کر دیا، آپ اس کو مسلم موعود کہتے ہیں، آپ اس کو مسلم موعود کہتے ہیں۔ حیا کرو، خدا کا خوف کرو۔ تم سب لوگ خدا کے عذاب کو اب للکار رہے ہو، اب تمہیں کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، اب تم کر کے دیکھو۔ بھلا اس معصوم بچے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟
اس کا ایک بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے. آپ دیکھیں اس بچے کا، وہ 2 سالہ بچے کا بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے. اس کی معذور ماں کے پستانوں میں اس کی قسمت کا دودھ نہیں ہے. اس کا اگر قصور ہے تو صرف یہ کہ مجھ بدقسمت انسان کا بیٹا کہلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا قصور یہ ہے کہ وہ میرا بیٹا کہلاتا ہے. اب یہ جو آپ کے جو بڑے رسپیکٹڈ ممبر ہیں، یہ یہی تو کل مجھے دھمکی دے رہے تھے کہ تیرا پتر کیا احمدی ہے وے؟ اوے بدبخت، تو ہوتا کون ہے میرے بچے کے معاملے میں پوچھنے والا؟ میں نے تیرے بچوں کے بارے میں پوچھا؟ تجھے کس نے یہ جرأت دی؟ آئندہ یہ بکواس مت کرنا. یہ بک بک اپنے خلیفے کے سامنے کر، اس کو جا کے کہہ خبردار میرے بارے میں تو نے اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا ورنہ میں تمہیں یہاں کورٹ میں دریکوں گا. اپنی یہ بد زبانی کو بند کر. اچھا، وہ کہتے ہیں جی اس کی معذور ماں کے پستانوں میں اس کی قسمت کا دودھ نہیں ہے. کتنے دکھ کی بات ہے. اس کا اگر قصور یہ ہے تو صرف یہ کہ مجھ بدقسمت انسان کا بیٹا کہلاتا ہے. اس جرم کی پیدائش میں یہ حکم نافذ فرمایا گیا کہ ان کو دودھ دینا بند کر دو کیونکہ یہ ہمارے فلاں مجرم کا لخت جگر ہے. یہی بدبختی تمہارے نام نہاد مسلم مود نے 1956 میں میاں منان عمر صاحب کی بیٹی کے ساتھ بھی کیا. وہ بھی بیچاری 2 سال کی تھی اور وہ دودھ والا، اس کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کو دودھ نہیں دینا. اگر سیکنڈ ٹائم وہ دودھ دینے آیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. تو واقعی اس کو مارا پیٹا گیا. یہ تھے مسلم مود. خدا نے ان کو بھی 10 سال بڑی اچھی طرح رگڑا ہے اور اسی فالج اور ہر گندی بیماری میں یہ بندہ مرا ہے. یہ سچے نیک لوگ ایسے نہیں مرا کرتے. ہم نے اس کا عذاب اس دنیا میں دیکھ لیا. پھر لکھتے ہیں حضرت عثمان پر بھی جب باغیوں نے پانی بند کر دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یہ فعل نہ کافروں کا ہے نہ مومنوں کا ہے، مگر یہاں ایک شیر خوار بچے کا مدار زندگی بند کر دیا جاتا ہے. پھر مومن کے مومن، مگر وہ شیر خوار بچہ منافق زیادہ ہے. اب یہ دیکھیں، انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ حضرت عثمان پر بھی جب باغیوں نے پانی بند کر دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یہ فعل نہ کافروں کا ہے نہ مومنوں کا. یعنی جب باغیوں نے یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مومنوں کا نہ کافروں کا فعل ہے. یہ انہوں نے پسند نہیں کیا. یہ سوشل بائیکاٹ میں آتا تھا. آپ نے اس کو کنڈیم کیا، آپ نے اس کی مذمت کی. پھر مومن کے مومن، مگر وہ شیر خوار بچہ منافق زیادہ ہے. اب دیکھو اس بچے کا قصور کہ وہ بقول ان کے منافق کے گھر پیدا ہو گیا. میں تو سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا منافق تھا جس کو یہ مسلم مود کہتے ہیں. آگے وہ ایک چھوٹا سا فارسی کا ایک مصرع لکھتے ہیں. مجھے اس کے معنی نہیں آتے، جو فارسی دان ہے وہ ذرا سمجھ جائیں گے. می تفاوت راہ از کجاس تابا کجا. لکھتے ہیں میرے پیارے خدا، تو جانتا ہے کہ میں نے وطن چھوڑا محض حق کے لیے. یہ ملتان کو چھوڑ کے اپنا سب کچھ، جس طرح حکیم نور الدین بھیرا کو چھوڑ چھاڑ کے اپنی اس زمانے میں اتنی لاکھوں کی پراپرٹی کو چھوڑ کے قادیان آ گئے تھے، یہ بھی اپنی ساری پراپرٹی کو چھوڑ چھاڑ کے ملتان سے یہ قادیان آ گئے تھے. کس کے لیے؟ حق کے لیے. اب دیکھیں جنہوں نے حق کو یہ حاصل کر لیا، جو ان کی اولاد، انہوں نے آگے اب ان پیروکاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ لکھتے ہیں میرے خدا، میرے پیارے خدا، تو عزیز و اقارب سے منہ موڑا محض حق کی خاطر. قادیان میں کنبہ چھوڑا محض حق کی خاطر. پچھلے رشتے ناتوں کو توڑا محض حق کی خاطر. تو اب قادیان میں حق کی خاطر رہ کر پھر اگر حق کی خاطر رہ کر پھر اگر ہمارا جذبہ ایمانی اور طاقت روحانی اس قدر گر چکے ہیں کہ حق گوئی کے لیے محض ہم اس لیے جرأت نہیں کرتے
کہ کہیں ہماری دنیاوی اغراض ضائع نہ ہو جائیں یا سوشل تعلقات میں فرق پڑے گا یا بائیکاٹ اور اخراج کا بھوت سر پر سوار ہو جائے گا، تو بس پھر ہماری ایمانی ترقی معلوم شد۔ صحابہ کرام سے ہماری روحانی کیفیت نہیں بڑھ سکتی، ہمارے لیے نذیر ہے، وہ ہمارے لیے نذیر ہے۔ حق کی خاطر کہ فساد و فتنہ کی خاطر اگر ان تکالیف کے لیے ہو تو قبل اس تموتو پر عمل کر کے طبیعت کو تیار کر لیا جاوے تو پھر بس کوئی ڈر نہیں۔ اچھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ ذرا تھوڑی سی یا تو مشکل تھی، ہاں یہ اردو۔ بس اے خدا تو ہماری بے بسی اور بے یار و مددگاری کو خوب جانتا ہے، تو آپ ہی ہماری حفاظت فرما، آمین۔ لکھتے ہیں رب کل شین خادم رب فافزنی فانصرنی ورحمنی۔ ایک معجور اور مقہور خاکسار فخر الدین ملتانی قادیانی۔ یہ جی ان کی یہ تحریر تھی جو انہوں نے اپنی جماعت کے بزرگوں کو، ساتھیوں کو لکھی۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ آج بھی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کسی نے ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں۔ چلو جی، ان پڑھ تو میں جانتا ہوں، ان کو تو میں مورد الزام نہیں دیتا۔ یہ جو پڑھے لکھے ہیں بدبخت، ان کے ایمانوں کو کیا ہو گیا؟ ان کے وہ پڑھے لکھے جو کہ انٹرنیشنل کورٹ کے جسٹس بن گئے، چودھری ظفر اللہ خان، ان کے سائنسدان عبدالسلام جیسے جو کہ نوبل پرائز ونر بن گئے، لیکن کیا ان کو ان تحریروں کا پتہ نہیں تھا یا وہ اندھے تھے؟ اب مجھے ان کے ایمان پہ شک گزرتا ہے۔ مجھے بتایا جاتا تھا کہ یہ چودھری ظفر اللہ صاحب یہ تو مسلم موعود کے جوتیوں کو چاٹتے تھے۔ جوتیوں کو چاٹنے کا مطلب ہے یہ اس قدر جھک کے ان کو ملتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں جو بیگ ہوتا تھا مرزا محمود کے، یہ ان سے لے کے آگے بیگ لے کے آگے چلتے تھے۔ اب یہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، یہ بڑی بڑی عہدوں پہ رہے ہیں۔ پاکستان بن گیا تو پہلے وزیر خارجہ یہی تھے، اس کے بعد یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ آپ بتائیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے اندھا کر دیا عقیدت میں۔ یہ کیا ایماندار لوگ تھے؟ مجھے ایمان پہ بڑا شک تھا۔ آج یہ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو ہم میں چودھری ظفر اللہ پیدا ہوئے، ہم میں ڈاکٹر عبدالسلام پیدا ہوئے، وہ بدبختوں ان کے ایمان تو دیکھو۔ وہ چودھری ظفر اللہ آپ کے مسلم موعود کو پیرس کے کنجر خانے میں لے کے جاتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا؟ میں ڈاکٹر سلام صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ پڑھے لکھے تھے، لیکن افسوس کہ وہ بھی ان کی جہالت میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان سے دور ہو گئے تھے، وہ ان کی بدبختیوں کو جان چکے تھے۔ تو یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو یہ سارا جو فخر الدین ملتانی صاحب نے جو خط لکھا، اس کے بعد جلدی ایسے خبیثوں نے ان کو ایک جو خطبہ دیا مرزا محمود نے بڑکیلا، وہ سن کر کسی بدبخت نے ان کو بھرے بازار میں چاقو مار دیا، جس سے ان کا ایک ساتھی مر گیا، اور یہ کچھ 4-5 دن یہ شدید زخمی ہو گئے، اور 4-5 دن کے بعد ہاسپیٹل میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ فخر الدین ملتانی شہید کہلائے۔ میں نے لاسٹ ٹائم وہ ان کے بچوں نے ایک نظم لکھی تھی کہ اب ہر ایک احمدی کا ہر ایک بچہ فخر الدین کے نام کو، بہرحال جو بھی ہے وہ میرے ذہن میں اب سامنے نہیں ہے، نہ میرے سامنے ہے، کہ ان کی آواز یہ
پوری دنیا میں پھیلائی گئی۔ ان کو آپ پوچھیں کہ یہ احمدیت ہے، یہ بتائیں کہ یہ ہے لو فار آل، یہ ہے ہیٹڈ فار نان۔ میرا خیال ہے کہ میں کہیں تو یہیں پر ختم کر دوں، پھر انشاءاللہ آئندہ کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی۔ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ اگلے جو خلفاء آئے انہوں نے کیا کیا مظالم کیے ان پر بھی کبھی تھوڑی بہت روشنی ڈال دی جائے، کیونکہ مرزا محمود کے مرنے سے ان کے مظالم کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھ گئے۔ آج یہ مصیبت ہے آپ قابو آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں لو آج اپنے جال میں صیاد خود ہی آ گیا ہے، یہ اپنے جال میں آج خود پھنس چکے ہیں، اب یہاں یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اب ان کے منہ پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ بیچارے کچھ ایکشن لے نہیں سکتے، یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر اب ان کی کچھ نہیں چلتی۔ اب تو یہ ہے، میں تو یہ کہوں گا چل نہیں سکتی خدا کی، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ خدا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو خدا کے سامنے۔ اے مسرور تو اپنے مظالم سے باز آ، یہ فرعونیت نے تجھے اندھا کر دیا ہے، تجھے ڈالروں سے اتنا پیار ہو گیا ہے، پاؤنڈوں سے پیار ہو گیا ہے، تمہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے نظر نہیں آتے، یہ احمدی بیچارے ان کو تو اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہے، یہی کیڑے مکوڑے کسی دن تیرے کان میں گھس گئے تو بڑے بڑے ہاتھی جو ہیں وہ چیوٹیوں سے مر جاتے ہیں۔ چیوٹی اگر بتایا جاتا ہے کہ چیوٹی اگر ہاتھی کے کان میں گھس جائے تو ہاتھی مر جاتا ہے، تو ان کے آس پاس بتھیری چیوٹیاں ہیں، تو ان کو باز آنا چاہیے۔ یہ میری ان کے لیے نصیحت ہے، اگر نہیں تو پھر میں ان کے لیے کہوں گا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے قادیاں باندھو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، میں نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال دی، میرا بھی دل ٹھنڈا ہو گیا۔ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے، جب تک میری سانسیں ہیں میں ان کو ننگا کرتا رہوں۔ میرے لیے یہی نمازیں ہیں، میرے لیے یہی میرا دین ہے، یہی میری دنیا ہے۔ بس آپ لوگ میری صحت کے لیے دعا کریں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میں آپ سے اپنی اس محنت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مجھے یہ معاوضہ میرے اللہ پاک نے دینا ہے۔ تو میں یہیں ختم کرتا ہوں، آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں، کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر لیجئے۔ انہی نے یہ نام نہاد وحشت کا بہشتی مقبرہ بنایا ہوا ہے، یہاں پر ہمارے جیسوں کی جاہلوں کی وصیتیں کروائی تھی، ہم نے ان وصیتوں کو خیر بات کہہ کے میں نے تو اپنی قبر یہاں لے لی ہے، میرا تو احاطہ یہاں پر ہے، اور میں اب گھر میں ہی ہوں، تو میں تو مجھے تو ان کی زمین ان کو مبارک، ان کی جنت ان کو مبارک، احمقوں کی جنت احمقوں کو مبارک، ہمیں ان کی جنت نہیں چاہیے، یہ اپنے پاس رکھیں۔ خدا کرے میرے دوسرے بھائی اور بہن ان کو بھی اللہ پاک آنکھیں دے اور پہچانے ان بدبختوں کے فراڈ کو، یہ خدا کے نام پہ کتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں، ان کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا۔ وہ بیچارے فخر الدین ملتانی یہی تو کہہ گئے کہ وہ خدا کہاں ہے جو ان کو پکڑتا تک نہیں ہے، لیکن ان کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشتاق صاحب نے تاریخی حوالے سے جو حقائق بیان کیے ہیں، اگر جماعت احمدیہ کا خیال ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہوتا، یا فخر الدین ملتانی صاحب کی فیملی کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایسا سب کچھ نہیں ہوا، تو برائے کرم وہ ہمیں بتائیں اور ان سب باتوں کو جھٹلائیں اور کہیں کہ یہ سب الزامات ہیں اور یہ سب بکواس ہے اور ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا، تو وہ ہم سے ٹائم لیں اور یہاں پہ آ کر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مشتاق صاحب، آپ نے جو معلومات فراہم کی۔ مغل میم نے اپنے آڈیو میں بھی بہت اچھی بات کہی ہے، کیونکہ مجھے لگتا نہیں کہ اور کوئی لوگ آئیں گے آگے، تو محترم برہان احمد ظفر صاحب، اگر آج کے جو بھی پروگرام میں بتایا گیا ہے مشتاق صاحب کے دوارا،
تو محترم برہان صاحب اگر ان باتوں کی تردید کرنا چاہیں اور یہ کہنا چاہیں کہ یہ سب باتیں غلط ہیں تو وہ اپنی بات کے لیے پروگرام مینیجر مغل میم سے وقت لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس تردید کرنے کے لیے کچھ ہے. بٹ پلیز ہمبل ریکویسٹ شروع میں ہی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ ہی ٹاپک سیلیکٹ کیجیے گا اور بات کیجیے گا سر, تو آپ کو ویلکم کریں گے. شکریہ, جزاک اللہ.